ذہنی پریشانی، ذہنی دباؤ، ٹینشن، یہ اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی مرضی کچھ اور ہے اور ہمارا ارادہ کچھ اور ہے. یہ دکھ ہے. اور سکھ کیا ہے کہ جو رب کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے. جو لوگ مقام تسلیم و رضا پہ فائز ہو جاتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھل جاتے اور اپنے رب کریم کے فیصلوں کو قبول کرنے لگتے ہیں، وہ لوگ مطمئن رہنے لگتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو قرآن مجید فرماتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ بھی اللہ سے راضی ہیں، فرماتے ہیں یہ جو نقطہ ہے نا کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہیں، یہ بڑا قابل غور ہے. فرماتے ہیں اللہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو راضی ہو ہی جاتا ہے، بندہ نہیں راضی ہوتا. بندے کے دل میں روز ایک نئی خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک نیا مطالبہ کرتا ہے، ایک چیز ملتی ہے پھر ایک اور طلب اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. انسانی خواہشات کا پیالہ کبھی بھرتا نہیں ہے، یہ راضی نہیں ہوتا، مطمئن نہیں ہوتا، اطمینان نہیں اسے حاصل ہوتا. فرمایا بندے کا راضی ہونا یہ مشکل کام ہے. اللہ تو کریم ہے، کرم کر دیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے. لیکن اگر بندہ بھی راضی ہو، رب کے فیصلے کو قبول کرے، تو پھر شان یہ ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا. لیکن پہلے تم تو راضی ہو، تم تو راضی ہو. بندہ راضی نہیں ہوتا، ہر وقت شکوے، ہر وقت شکایتیں، ہر وقت ناراضگیاں، ہر وقت گلہ، ہر وقت آزمائش، ہر وقت کسی نہ کسی مقام پر کسی نہ کسی پریشانی کا اظہار. مطمئن زندگی گزاریں، تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کریں طبیعت میں، اپنے اندر اطمینان لائیں، سکون قلبی پیدا کریں. بہت ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر بندہ دل ٹھنڈا کر سکتا ہے. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے جسم کو تندرست بنایا ہے، اس بات کو سوچ کے اپنے آپ کو ٹھنڈک دیں. آپ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی دولت عطا کی، اس نعمت کو یاد کریں، ٹھنڈک پیدا کریں. یہ دیکھیں مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، ٹھنڈک پیدا کریں. اور زیادہ دل ٹھنڈا کرنا ہو نا تو پھر یہ سوچیں کہ وہ کتنا کریم ہے کہ میرا سینہ اس نے ایمان سے بھر دیا ہے. میں مومن ہوں، رسول کریم علیہ السلام کا غلام ہوں. ٹھنڈا ہو جائے گا دل. آپ محسوس کریں گے کہ طبیعت کے اندر قرار آیا، لیکن زیادہ الجھاؤ نہیں. دیکھیں محنت کرنا ہمارے ذمے ہے، وہ خوب کرنی چاہیے. نتیجہ اپنی مرضی کا نہیں مانگنا، نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا ہے. جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں نا، جتنے نبی آئے 1,24,000 کم و بیش، سب انبیاء کامیاب ہو کے گئے دنیا سے. یہ نوجوان زیادہ غور کریں. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا یار میں مخلص بھی ہوں، محنت بھی پوری کرتا ہوں، کوئی بددیانتی بھی میرے اندر نہیں ہے، پھر نتیجہ کیوں ٹھیک نہیں نکلتا؟ غور کریں بات پر. جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے سارے کامیاب ترین زندگی گزار کے گئے. لیکن کسی نبی کا کلمہ چند لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا چند 100 لوگوں نے پڑھا. 950 سال تک تبلیغ، پھر غور کرو 950 سال تک تبلیغ اور چند لوگ مسلمان. اس کو سمجھیں. لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ کامیاب گئے دنیا سے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کسی کا دل تو اللہ تعالیٰ نے پھیرنا ہے نا، اپنی حکمت سے، اپنی مرضی سے. نبیوں کی بارگاہ تک اس نے پہنچانا ہے. نبی کیوں کامیاب گئے؟ اس لیے کہ جو ڈیوٹی اللہ نے ان کی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری سر انجام دی. باقی نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ اللہ کی حکمت ہے. ہم نا بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں، بعض اوقات بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ. وہ ایک دوست مجھے، ہمیں بھی سناتے ہیں نا لوگ مایوسی والی باتیں آ کے، بڑے حالات خراب نے، ہماری جماعت کا تو بڑا خستہ حال ہے، آپ کو کیا بتائیں، لوگ دور ہو گئے، لوگ ڈسٹرب ہو گئے، لوگ ڈسہارٹ ہیں، لوگ ہم سے مایوس ہیں. میں کہا تیری گل ہوئے گی، سڑکوں تے بندے سامنے نہیں جاندے. آپ کیوں مایوسی کی باتیں کرتے؟ یہ آپ کی بات ہوگی، ہمارا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر پھر لوگ آتے ہی گئے، پھر کارواں بنتا گیا.
یہ آپ کا بھی منظر دیکھیں نا، یہ چھتوں پہ بھی دوست ہیں، کھڑکیوں سے بھی جھانک رہے ہیں، ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر کو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ تو مایوسی کس بات کی ہے، پریشانی کس بات کی؟ بلا وجہ آپ تناؤ کی بات کرتے ہیں، یہ سچوں کی جماعت ہے، اس میں سچے رہے ہیں اور قیامت تک سچوں کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ تو اتنی جلدی الجھ جانا کہ وہ میں نے کام کیا ہے تو نتیجہ نہیں نکلا، بھائی آپ اللہ پہ چھوڑیں، مقام تسلیم و رضا کو اختیار کریں۔ اور یہ بڑا لطیف نقطہ ہے کہ اپنے رب سے راضی رہیں، اپنے رب سے راضی رہیں۔ حضرت سفیان ثوری نہ دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا۔ چھوڑ دیں گی، سنیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دعا مانگ رہے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا۔ تو پردے میں نا حضرت رابعہ بصریہ بھی بیٹھی تھی، تو پردے کے پیچھے سے بولی، کہنے لگی چلیں آگے بھی کچھ مانگے۔ حضرت سفیان ثوری فرمانے لگے آپ کو کیا ہوا؟ تو کہنے لگی آپ بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، پہلے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ اپنے اللہ سے راضی ہیں؟ آپ تو روز کہتے ہیں فلانی شے کوئی نہیں ملنی چاہیے، فلانی کمی ہے پوری ہونی چاہیے، پہلے تو راضی ہو۔ تو کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ تو مقام شکر پہ تو آ، پہلے تو مان، وہ جس حال میں رکھے اس حال میں رہ کے دیکھ تو صحیح، محنت پوری کریں، اسباب سارے جمع کریں، لیکن پھر راضی رہیں۔ درے مارتے تھے کفار سیدنا بلال حبشی کو، ریت پہ گھسیٹتے تھے، گرم ریت پہ تکلیفیں دیتے تھے، پر حضرت بلال اپنے رب سے بڑے راضی تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خباب ابن ارت کہتے ہیں مجھے کوئلوں پہ لٹا دیا تھا انہوں نے، اور میرے سینے پر پتھر رکھ دیے تھے، اور میری چربی پگھلی تھی تو وہ کوئلے بجھے تھے، پر شکوہ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں کیا، وہ اپنے رب کی رضا پہ راضی تھے۔ ہم نے کیا بھی کچھ نہیں، ڈیوٹی بھی کوئی نہیں، مشقت بھی کوئی نہیں، کام بھی کوئی نہیں، اور ٹینشن بھی سب سے زیادہ ہے، پریشانی بھی بہت زیادہ ہے۔ خدا کے بندو اپنے مالک کے فیصلوں کو ماننا سیکھو، اس میں حسن ہے، اس میں ٹھنڈک ہے، اس میں تسلی ہے۔ بہت سارے لوگ زندگی میں کچھ اور بننا چاہتے تھے، پر اللہ کی رضا کچھ اور تھی۔ تو آپ رب کی رضا کو مان لیں، تسلیم کر لیں، قبول کر لیں، لیکن الجھے رہنا، پریشان رہنا، ہر وقت سوچتے رہنا کہ پتہ نہیں معاملہ درست ہے کہ نہیں، کچھ تھوڑا سا نا منفرد زندگی کو جئیں، انفرادی، یعنی اگر کبھی تکلیف آئے تو سکھ بھی تو آئے ہیں نا بڑے سارے، بہت اچھے، ساری زندگی دکھ تو نہیں نہ رہے۔ وہ کسی خاتون کا اختلاف ہو گیا تھا اپنے شوہر کے ساتھ 3 دن پرانا، تو وہ کسی سیانے آدمی کو پنچایت میں 3 دن کی باتیں سنا رہی تھی، اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے برا بھلا کہا، اس نے مجھے تھپڑ مارا، اس نے مجھے یہ تکلیف دی۔ تو بزرگ سیانے تھے، وہ کہنے لگے بیٹا شادی کو کتنی دیر ہو گئی؟ اس نے مثال دے رہا ہوں، سمجھ لے، اس نے کہا 15 سال۔ کہنے لگے بیٹا یہ تو 3 دن کی بات بتا رہی ہے نا، باقی بھی کوئی بتا، کبھی شوہر نے جوڑا لے کے دیا ہو، کبھی اس نے تجھے تحفہ دیا، وہ 3 دن کے صرف دکھ ہی یاد ہے بھائی، سکھوں والی بھی کوئی۔ محمود غزنوی کنو کھا رہے تھے، مالٹا، تو وہ انہوں نے پہلا کنو چھیلا، اس کے اوپر سے چھلکا اتارا تو ایک ٹکڑا پہلی کاش اس کی ایاز کو دی، اس نے بسم اللہ پڑھی اور گٹ گٹ کر کے کھا گیا۔ دوسری پر شکوہ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں کیا، وہ اپنے رب کی رضا پہ راضی تھے۔ ہم نے کیا بھی کچھ نہیں، ڈیوٹی بھی کوئی نہیں، مشقت بھی کوئی نہیں، کام بھی کوئی نہیں، اور ٹینشن بھی سب سے زیادہ ہے، پریشانی بھی بہت زیادہ ہے۔ خدا کے بندو اپنے مالک کے فیصلوں کو ماننا سیکھو، اس میں حسن ہے، اس میں ٹھنڈک ہے، اس میں تسلی ہے۔ بہت سارے لوگ زندگی میں کچھ اور بننا چاہتے تھے، پر اللہ کی رضا کچھ اور تھی۔ تو آپ رب کی رضا کو مان لیں، تسلیم کر لیں، قبول کر لیں، لیکن الجھے رہنا، پریشان رہنا، ہر وقت سوچتے رہنا کہ پتہ نہیں معاملہ درست ہے کہ نہیں، کچھ تھوڑا سا نا منفرد زندگی کو جئیں، انفرادی، یعنی اگر کبھی تکلیف آئے تو سکھ بھی تو آئے ہیں نا بڑے سارے، بہت اچھے، ساری زندگی دکھ تو نہیں نہ رہے۔ وہ کسی خاتون کا اختلاف ہو گیا تھا اپنے شوہر کے ساتھ 3 دن پرانا،
تو وہ کسی سیانے آدمی کو پنچایت میں 3 دن کی باتیں سنا رہی تھی، اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے برا بھلا کہا، اس نے مجھے تھپڑ مارا، اس نے مجھے یہ تکلیف دی. تو بزرگ سیانے تھے، وہ کہنے لگے بیٹا شادی کو کتنی دیر ہو گئی؟ اس نے مثال دے رہا ہوں سمجھ لے، اس نے کہا 15 سال. کہنے لگے بیٹا یہ تو 3 دن کی بات بتا رہی ہے نا، باقی بھی کوئی بتا. کبھی شوہر نے جوڑا لے کے دیا ہو، کبھی اس نے تجھے تحفہ دیا، وہ 3 دن کے صرف 2 کی یاد ہے بھائی. سکھوں والی بھی کوئی، محمود غزنوی کنوں کھا رہے تھے مالٹا، تو وہ انہوں نے پہلا کنوں چھیلا، اس کے اوپر سے چھلکا اتارا تو ایک ٹکڑا پہلی کاش اس کی ایاز کو دی، اس نے بسم اللہ پڑھی اور گٹ گٹ کر کے کھا گیا. دوسری محمود نے اپنے منہ میں رکھی تو بڑا کڑوا ہے بھائی، بڑا کسیلا ہے، بڑا ترش ہے، بد ذائقہ ہے، تھوک ڈالی. اور پھر کہنے لگے ایاز تو کھا ہی گیا ہے، ذرا برابر بھی تو نے اظہار نہیں کیا کہ کڑوا کسیلا بد ذائقہ کنوں ہے. تو ایاز کہنے لگے بادشاہ میں نے نہ ذائقہ دیکھا ہے نہ کنوں دیکھا ہے، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہاتھ کس کے ہیں. ساری زندگی تیرے ہاتھوں سے میٹھے ملے ہیں اور کھائے ہیں، اور آج ایک کڑوا اگر میں تھوک دیتا تو آئینے وفاداری تو نہیں تھا نا. ہاں دکھ قبول محمد بخشا، دکھ قبول محمد بخشا، دکھ قبول. لفظ قبول کا پتہ ہے نا آپ کو؟ کبھی زندگی میں آپ نے قبول قبول کہا ہوگا، جو رہ گئے ہیں وہ کہہ لیں گے. تو یہ قبول قبول بھی بڑا مزیدار ہے. کہتے ہیں دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے. دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن. اور دیکھو کیسی لطیف بات کی ایک درویش نے. کہنے لگے مارو مارو مینو مار مکاؤ، مارو مارو مینو مار مکاؤ، کوئی عذر نہ پیش لے آواں، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چلے ڈاواں. بھائی اتنے شکوے نہ پیدا کریں، مطمئن رہنا سیکھیں. زندگی میں جو نعمتیں ہیں ان کے ساتھ جینا سیکھیں، خوش رہنا سیکھیں، اطمینان قلبی کے ساتھ وقت گزاریں. صحابہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے راضی رہے. جب انہیں مکے میں پتھر پڑتے تھے تب بھی وہ راضی تھے، اور جب اپنا گھر بار چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرنی پڑی تو پھر بھی بڑے راضی تھے. اور جب 14 صحابہ بدر میں شہید ہو گئے تو پھر بھی وہ بڑے راضی تھے. اور جب 70 لوگ بدر میں شہید، احد میں شہید ہوئے، 70 یا 72 لوگ شہید. ادھر دیکھو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبح جب جنگ ہونی تھی نا تو رات میرے پاس حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. کہنے لگے ایک دعا نہ مانگے دونوں بھائی مل کے؟ آپ دعا مانگے، میں آمین کہوں گا، پھر میں مانگوں گا، پھر آپ آمین کہیے گا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے دعا مانگنی شروع کی. میں نے کہا یا اللہ کل میرا کسی تگڑے کافر سے مقابلہ ہو، وہ مجھ سے لڑے، میں اس سے لڑوں، پھر میں اس پہ غلبہ پاؤں تیری توفیق سے، پھر اسے گراؤں، دین کے اس دشمن کو قتل کروں، پھر اس کی زرہ تلوار نیزہ اٹھا کے مال غنیمت میں جمع کراؤں. کہتے حضرت عبداللہ آمین کہتے رہے. دعا ختم ہو گئی. اب وہ کہنے لگے میں دعا مانگوں گا، آپ نے آمین کہنا ہے. فرماتے وہ دعا مانگنے لگے. کہنے لگے یا اللہ کل میرا نہ کسی تگڑے کافر سے مقابلہ ہو، وہ مجھ سے لڑے، میں اس سے لڑوں، اور جب ہم گتھم گتھا ہو جائیں تو اے اللہ پھر وہ کافر مجھ پہ غلبہ پا لے. تو میں نے یوں آنکھ کھولی، یہ کیا دعا ہوئی؟ کہنے لگے اللہ پھر وہ مجھے گرا دے، پھر وہ مجھے شہید کر دے، پھر وہ میری آنکھیں نکال لے، ناک کاٹ دے، کان کاٹ دے، وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. کہتے ہیں پھر وہ کہنے لگے اللہ جب میں کٹا ہوا وجود لے کے تیرے حضور حاضر ہوں نا تو پھر تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ یہ تیرا حال کس لیے ہوا؟ تیرا تو گویا کسی سے ذاتی معاملہ نہیں تھا، یہ حال کس لیے ہوا؟ تو میں چاہتا ہوں میں تیری بارگاہ میں عرض کروں مالک یہ تیرے لیے کرایا ہے، تیرے حبیب کے لیے کرایا ہے، اور عرض یہ ہے کہ تو صرف اتنا فرما دے کہ عبداللہ سچ کہتا ہے. او بھائی ساری زندگی سکھوں کے سودے کرنے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا. آج جس عظیم ہستی کا آپ یوم منا رہے ہیں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنا
سارا کچھ دین کے لیے پیش کر دیا. اس وقت کلمہ پڑھا جب ابھی تھوڑے سے لوگ مسلمان تھے. یہ نا بھائیوں کا بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے, چچا بھتیجوں کا بھی آپس میں بڑا. وہ بندہ کہہ بیٹھتا ہے اپنے بچوں کے سامنے کئی دفعہ نا کہ پرا نے مینوں بڑا تنگ کیتا ہے, میرا حصہ لے گیا ہے فلانی جگہ تے, تو بات کر بیٹھتا ہے شکوا, پھر وہ اندر پیار ہی ہوتا ہے. ایک دفعہ ضرورت تھی چچا جان کو, تو والد صاحب سے انہوں نے کہا 5 لاکھ روپیہ چاہیے. تو ابا جی ہمارے گھر میں بیٹھے کہنے لگے کہ او پھر انہیں میرے کو 5 مانگ لیا ہے, میں نہیں دے سکتا 5, میں ابھی 2-2.5 دیاں گا, میرے اپنے بھی بال نے, انہیں نہیں میرے کو لے. تو والدہ میری کہنے لگی کہ دل تو 6 دین تے کردا ہے, پر ہن سانو پہ مطمئن کر دے ہو. ٹھہراؤ کوئی نہیں, فائدہ کوئی نہیں. یہ اپنے اپنے حساب سے لوگ جملے بولتے ہیں. صحت بھی ہے, پیسہ بھی ہے, کاروبار بھی ہے, گھر بھی ہے, بچے بھی ہیں, سارا کچھ ہے, پر سکون نہیں. کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے زندگی میں سکون آتا ہے؟ ان چیزوں میں سب سے بڑی چیز ہے محبت. آپ کا گھر کشادہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے اولاد دے رکھی ہو اور رزق کی فراوانی ہو, صحت ہو, زندگی کی ساری ضروریات حاصل ہو, لیکن گھر میں رہنے والے ایک دوسرے سے پیار نہ کریں, وہاں رہنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, تکلیف ہو جاتی ہے. لیکن اگر محبتوں کو فروغ ہو اور گھر میں رہنے والے ایک دوسرے کا ادب کریں, چھوٹا بڑے کا ادب کرے, بڑا چھوٹے پہ شفقت کرے, ذرا لہجہ پیار والا ہو, ایک دوسرے کو مقابل نہ سمجھیں, پیارا سمجھیں, تو آمدن تھوڑی بھی ہو تو گزارا صحیح ہو جاتا ہے. ہمارے لہجوں میں, ہمارے انداز میں, ہمارے روز کے معاملات میں سہولیات آتی جا رہی ہیں تیزی سے. اب تو کوئی فرق ہی نہیں رہا گاؤں کا, شہر کا, قریب کا, دور کا. اب تو ساری سہولیات سبھی جگہ پہنچ گئی ہیں اور پھر وہ ہماری زندگی کا حصہ بھی بن گئی ہیں تیزی کے ساتھ. لیکن باوجود اس کے کہ ساری آسانیاں ہیں, سہولیات ہیں, لوگوں کے پاس وسائل ہیں, بہت حد تک لوگ اپنے آپ کو جدید دنیا سے جڑا ہوا بھی محسوس کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود رویوں میں تلخی ہے, غصہ بڑھتا جا رہا ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ شدت پیدا ہو جاتی, انا کا مسئلہ بن. لب و لہجے کے اندر ترش روئی ہے اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ ذرا کسی کی بات نہیں مانی جاتی تو نیا گروپ کھڑا ہو جاتا ہے. 25, 30, 40 نمازی ہوتے ہیں مسجد میں, تو اگر 18 کے کہنے پر نماز کا کو وقت طے کر لیا ہے تو 1-2 صرف ناراض ہوتا ہے تو گروپ ہی لیدا کر لیتا ہے, فساد کھڑا کر دیتا ہے, مسائل بنا دیتا ہے. ان سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ بیٹا موبائل والو بیٹھ جاؤ یار, بیٹھ جاؤ, سارے بیٹھ جاؤ جلدی. یہ ادب والی محفل ہے بیٹا, مسجد کا ماحول ہے اور یہ ادب کی محفل ہے, سیاسی جلسہ تھوڑا ہے. نام ہی تصویریں بنے گی تو گزارا ہو جائے گا. ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہمیں ضرورت ہے محبت کی, پیار کی. جس دین کے ہم ماننے والے ہیں نا, دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام رکھا جا سکتا ہے تو وہ دین محبت ہے. اچھا, دین سارا ہی پیار کی بات کرتا ہے, سارا دین محبت کی بات کرتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے مومن مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں, اپنے رب سے بڑی محبت کرتے ہیں, اٹھ اٹھ کے تہجدیں پڑھتے ہیں, محنت سے کمایا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, یہاں تک کہ جان دینے کی باری آ جائے تو رب کی راہ میں اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے. مومن اللہ سے پیار کرتا ہے, بڑا پیار کرتا ہے, خالص پیار کرتا ہے. پھر مومن نبی پاک علیہ السلام سے بڑی محبت کرتا ہے اور اتنا پیار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, فرمایا یہ جو میرے نبی پاک علیہ السلام ہیں یہ مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. اتنی نزاکت ہے رشتے میں, اللہ سے بھی پیار کرنا ہے, رسول اللہ سے بھی پیار کرنا ہے. اچھا, نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا یہ حال ہے
کہ کریم فرماتے ہیں تم اتنی دیر تک مومن ہی نہیں ہو سکتے، تکمیل ہی نہیں ہو سکتی تمہارے ایمان کی جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مدینے والے سے پیار نہ کرو۔ تو ہمارا لب و لہجہ پیار والا ہونا چاہیے، انداز پیار والا ہونا چاہیے۔ مشکات شریف میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن ہوتا ہی الفت والا ہے، فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے۔ لیکن آج کل بندے ذرا ناراض رہتے ہیں، شکوہ شکایت، پالٹی بازی، لڑائی جھگڑا، خاندانوں میں گروپ، دوستوں میں گروپ، علاقے میں گروپ، تلخیاں، اور پتہ نہیں بلا وجہ کی اینے مینوں ویاہ تے نہیں بلایا۔ شادی پہ سب کو بلانا فرض ہے؟ بولو، دین نے فرض کیا ہے تو نہیں بلایا تو ناراض ہونا چاہیے۔ میرا ایک دوست کہنے لگا فلانے نے آپ کو شادی پہ نہیں بلایا، میں کہا شکر کر، ٹائم ہی کوئی نہیں سی جانتا، انہیں کن کو ٹائم ہے ادھر بھی جائے ادھر بھی جائے۔ تو کوئی بندہ اگر محدود کرنا چاہتا ہے، تھوڑے وسائل میں شادی کرنا چاہتا ہے، ہم بگڑ جاتے ہیں، مجھے کیوں نہیں بلایا؟ تلخی بڑی ہے رویوں میں، ناراضگی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی رنجشیں ہیں، انا پرستی ہے۔ یہ مزاج اس کو بدلنا پڑے گا۔ زندگی کو اگر جینا ہے نا، اگر اس کا مزہ لینا ہے تو پھر لب و لہجہ پیار والا۔ اچھا کچھ لوگ بہانے کرتے ہیں، ایک بہانہ یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی میں چونکہ سچا ہوں لہذا کڑوا ہوں، میں کھرا آدمی ہاں تو میری گل پھر پیڑی لگ دی ہے۔ یہ فلسفہ درست نہیں، یہ فلسفہ غلط ہے۔ سچ کڑوا نہیں ہوتا، آپ کڑوے ہیں۔ سچ کبھی کڑوا، بولو، دلیل دیتا ہوں نا، آپ دلیل سنیں گے تو مان جائیں گے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولا ہے۔ کیا بات! اور حضور نے اتنا میٹھا کر کے سچ بولا ہے کہ سچ دلوں میں اتر گیا ہے۔ اس سچ کو لوگوں نے قبول کیا ہے۔ دشمن بھی کہتے تھے بھئی بات سچی کرتے، لیکن حضور کا لہجہ کبھی کڑوا کسیلا معاذ اللہ ہوا۔ آپ کا لہجہ کڑوا ہے، آپ کا انداز کڑوا ہے، بلا وجہ کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے۔ او بھائی آپ ٹھیک ہو، میٹھا کر کے بولے، صحیح کر کے بولے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک بندے نو دئی دی نماز دی دعوت، وہ پتہ کیا نماز دی دعوت دے رہے ہیں، وہ پڑھ لیا کرو نماز کتنے کھڑنے نہیں پیسے، وہ آدھا ہے تو جانا ہے اپنی قبرے تو میں جانا ہے، اے اللہ رسول مسیح سے کھڑ رہے ہیں، یہ سچ بول رہے ہیں، تو اس طرح پڑھے گا نماز وہ؟ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں نے اپنے لیے قائل کرنا ہو تو 100 طریقے آتے ہیں۔ لوڑ پہ گی کسی کو 50,000 دارہ لین دی، انہوں میں انجی آکھو گے کہ دے شر میں 50,000 کتے کھڑ دے نہیں پیسے، انجی آکھنا دے، بولو۔ اس کا طریقہ ہے نا، اس کو فون کیا پاجی کتھے ہو، وہ کہنا میں بڑی دور ہاں، تو 10 حکم کیے، کہنا ٹیلی فون والی گل ہی نہیں۔ وہ پھر کہتا ہے چل یار بتا تو صحیح نا تو کام کیا ہے، کہتا نہیں فون والی، وہ کہتا میں تو 2 بجے آؤں گا رات کے، میں تو بس مس کال کرنا میں آ جاؤں گا، ذاتی کام ہے نا۔ آپ تو پہلے اس کے گھر جائیں گے، کہیں گے ٹیلی فون والی بات نہیں، پھر اس سے ملیں گے، پھر ملاقات کے بعد اسے پورا دکھ سنائیں گے کہ فلانے نے بھی ساتھ نہیں دیا، فلانے نے بھی ساتھ نہیں دیا، پھر اس سے یقین دلوائیں گے کہ سخی تو ہی ہے دنیا میں۔ یہ یقین دلانے کے بعد پھر یہ بھی وعدہ کریں گے کہ میں نا ٹائم پہ واپس کر دوں گا۔ اتنی تمہید باندھنے کے بعد آخر میں کہیں گے ذرا مجھے 50,000 چاہیے تھے۔ اپنے حق میں قائل کرنا ہے تو بڑا میٹھا ہے، اور تبلیغ کرنی ہے تو کڑوا ہو گیا ہے۔ یہ انداز ٹھیک ہے؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو سچ نہیں کڑوا، لہجہ کڑوا ہے لوگوں کا، انداز کڑوا ہے، طریقہ ٹھیک نہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن قرآن مجید کہتا ہے یہ سچ بھی حکمت سے بولو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ تو ذرا حکمت کے ساتھ بلاؤ، دنائی کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ، یہ سچ بھی سیانے ہو کے بولو۔ لیکن لوگ خود کڑوے ہیں اور وہ ڈال دیتے ہیں سچ پہ۔ پھر ایک بہانہ اور کرتے، کہتے دکھوں نے کڑوا کر دیا، تکلیفیں بڑی دیکھی ہیں، طبیعت بڑی کڑوی ہو گئی، میں نے زندگی میں آزمائشیں بڑی دیکھی ہیں لہٰذا میں تھوڑا تلخ ہو گیا ہوں۔ یہ بھی فلسفہ ٹھیک نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ دکھ
انبیاء پہ آتے ہیں۔ سب سے زیادہ تکالیف نبی اٹھاتے ہیں، رسول اٹھاتے ہیں علیہم السلام، اور فرمایا میں نبیوں کا امام ہوں تو سب سے زیادہ دکھ میں نے دیکھے۔ کتنے دکھ دیکھے حضور نے؟ 13 سال مکہ مکرمہ کے کفار مکہ نے آرام سے بیٹھنے نہیں دیا، سخت تکلیفیں تھی۔ حضور مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آ گئے تو کبھی بدر کی جنگ، کبھی احد کی جنگ، کبھی خندق کی جنگ، کبھی تبوک کا موقع، سکون سے بیٹھنے۔ اور پھر مکے میں تو نرے کافر تھے، مدینے میں ساتھ منافق بھی پیدا ہو گئے، دو گروہ۔ اور پھر جو ذاتی تکالیف تھی وہ بھی سمجھنے والی ہے۔ حضور کی ولادت مبارکہ سے قبل نبی پاک کے والد محترم وصال فرما گئے، تھوڑی عمر تھی ابھی کہ والدہ بھی چلی گئی، دادا پیار کرتے تھے وہ بھی رخصت ہو گئے، چچا خیال کرتے تھے وہ بھی رخصت ہو گئے، وفادار بیوی ملی سیدہ خدیجہ تو وہ بھی وصال فرما گئی۔ حضور نے اپنے دستے مبارک سے اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کی تدفین بھی کی۔ سارے دکھ دیکھے حضور نے، ساری تکلیفیں دیکھی، لیکن حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں اتنا مسکراتے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے۔ کتنا کہ میرے امام فرماتے ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے، وہ تو جس راہ چل دیے ہیں، بس ایسے ہی گزرے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ تو بھائی غصہ نہ کریں، تلخی نہ کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں بڑا پہلوان ہوں، پہلوانوں کی بھی کئی قسمیں ہیں نا، کچھ جسمانی پہلوان ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں میں سیاست کا پہلوان ہوں، میرے تعلقات بڑے ہیں میں پہلوان ہوں، کچھ کہتے ہیں میں تیز بڑا ہوں، مختلف قسمیں ہیں نا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں پہلوان کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بتائیے۔ تو حضور فرمانے لگے پہلوان وہ نہیں ہوتا کہ جب اکھاڑے میں اترے تو اپنے دشمن کو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہوتا ہے کہ جب غصہ آئے نا تو اپنے آپ پر کنٹرول کرے، جب اس کے منہ سے نفرت والے جملے نکلنے لگے، غصے والے جملے نکلنے لگے، اس کا اپنے اوپر کنٹرول ہو، اسے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، وہ پہلوان ہے۔